نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری نشست جو سورہ نور کے واقعی مضامین ہے اس میں سے اس کے اندر جو اگلی ٹاپک جو ہے وہ گھروں کے اندر داخلے کی اجازت طلبی کرنا ہے، جس کے اندر گھروں میں بلا اجازت داخلے پر پابندی اس لیے عائد کی گئی تاکہ معاشرے میں برائیوں کی پیدائش کا دروازہ بند کر دیا جائے۔ اسلام میں خاندان اور گھروں کی چار دیواری کا احترام کرنا سکھایا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت طلبی جو ہے نظر پڑنے کے بچاؤ کے لیے مقرر کی گئی۔ اجازت طلب کیے بغیر گھر میں داخل ہونے کے بارے میں شک کا موجب بنتا ہے، اور وہ برائی یعنی چوری وغیرہ سے ہے، کیونکہ گھروں میں خفیہ طور پر داخل ہونا شر کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ کسی کے گھروں میں داخل ہونے کے لیے اجازت لینے کا طریقہ کار یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اللہ تعالیٰ اپنے قرآن حمید میں بیان فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جب آپ گھر میں کسی کے داخل ہو اس سے پہلے اجازت طلبی کے لیے دروازے کو 3 دفعہ دستک دیں اور دروازے کی اوڑ کے سائڈ پہ کھڑے ہوں تاکہ گھروں کے اندر نظر نہ پڑ سکے۔ سلام کرنے کے بعد 3 دفعہ سلام کرنے کے بعد اجازت طلب کی جائے، اور اگر جواب نہ آئے تو واپس پلٹ جائے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے جو فرماتے ہیں کہ میں انصار کی مجلس میں تھا کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے جیسے گھبرائے ہوئے ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں 3 مرتبہ اندر آنے کی اجازت طلب کی، لیکن جواب نہ ملنے پر واپس آ گیا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم پڑا تو انہوں نے پوچھا تمہیں کیا معنی تھا کہ تم اندر نہیں آئے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جب 3 مرتبہ اجازت طلب کرنے پر نہ ملے تو واپس پلٹ آؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا واللہ مجھے آپ رضی اللہ تعالیٰ سے اس حدیث کی صحت پر گواہی چاہیے کہ تو ابو موسیٰ نے مجلس والوں سے اس کی تصحیح کرائی، اور ابو کعب فرمانے لگے کہ واللہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح کے بارے میں سن رکھا ہے۔ یعنی اس بات سے معلوم پڑا کہ اللہ کے رسول اس دنیا میں اپنے آنے والے لوگوں کے لیے ایک بات بیان فرما گئے کہ جب بھی کسی کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت طلب کرنی چاہیے تو السلام علیکم کے ساتھ یا 3 دفعہ دستک دینے کے بعد اگر جواب نہ ملے تو واپس پلٹ آنا چاہیے۔ ایک جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کی گھروں کی اندر اوٹ کے ذریعے کسی کے گھروں کے اندر جھانکا جائے اور اگر تم اس کی آنکھ کو پتھر کے ساتھ پھوڑ بھی دو تو اس میں کوئی حرج نہیں، یعنی کوئی قصاص نہیں۔ اس طرح کا معاملہ اللہ کے رسول ہمیں بتا کے گئے ہیں۔ اور گھر کی اجازت کے وقت لینے کے وقت جب دستک دی جائے دروازے کی اوٹ کی سائڈ پر کھڑا ہونا چاہیے تاکہ گھروں کے اندر نظر نہ جا سکے۔ ایک اور برائی کی طرف بھی اس سورہ میں بتایا گیا ہے کہ لوگ جو حرام سمجھتے ہیں کہ اپنی بیٹیوں کے گھر سے کھانا کھانا جائز نہیں ہے، اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ یہاں کلیئرلی طور پر بیان فرما رہے ہیں کہ تم اپنی بیٹیوں کے گھروں سے، اپنے بیٹوں کے گھروں سے، اپنے باپوں کے گھروں سے، اپنے چاچاؤں کے گھروں سے، اپنے خالوں کے گھروں سے، اپنے دوستوں کے گھروں سے کھانا کھا سکتے ہو۔ تو یہاں پہ ہمارے معاشرے میں یہ عام ہے کہ جو والدین ہیں وہ اپنی بیٹیوں کے گھروں سے کھانا پسند نہیں کرتے۔ اس کے بارے میں اللہ رب العزت یہاں بیان فرماتے ہیں کہ تم کے اوپر کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنے بیٹیوں کے یا بیٹوں کے یا اپنے باپوں کے یا ماؤں کے یا بھائیوں کے گھروں سے کھانا کھا سکو۔ اگلا ایک اور اخلاقی اور سماجی اسلامی نقطہ نظر جو بہت اہم ہے، جس سے ساری برائیوں کے دروازے کھلتے ہیں، جس کے بارے میں قرآن کی آیات اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَصِفُونَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومن مردوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، اور اللہ رب العزت پوری طرح باخبر ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ نظر ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے رسول اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنی نظروں کو نیچی رکھنا ہے۔ یہ حکم تمام مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں،
لاشعوری طور پر نظر پڑ جائے تو فوراً نگاہ کو ہٹا لیا جائے۔ غصہ ابصار یعنی ارادتاً کسی غیر محرم کی طرف دیکھنا، نظریں اٹھانا، جو اب ہمارے معاشرے میں ایک فیشن کے طور پر لوگوں کے اندر انڈلج ہو چکا ہے۔ لوگ جو ہیں راستوں پر بیٹھ جاتے ہیں، ایک دوسرے کی برائیاں کرتے ہیں، لوگوں کو دیکھتے ہیں، تاڑتے ہیں اور آتے جاتے لوگوں پر کومنٹس پاس کرتے ہیں۔ یہ ہماری زندگی کا طرز عمل ہر لحاظ سے ہر طبقے کے لوگوں کے اوپر فرض بن چکا ہے۔ اس میں مرد بھی شامل ہیں، اس میں عورتیں بھی شامل ہیں، اس میں ٹین ایج بچے بھی شامل ہیں۔ برائیوں کی جڑ جو سٹارٹنگ پوائنٹ خرابی کا وہ نظر ہی ہے، کیونکہ نظر کے ذریعے تمام جو راستے دروازے ہیں، نظر کے ذریعے برائیوں کے وہی کھلتے ہیں۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس نظر کی حفاظت کے ساتھ ساتھ شرمگاہوں کی حفاظت کی بھی بات کی یہاں پر، کہ نظر کی حفاظت ہوگی تو انسان بے حیائی سے، برے کاموں سے بچے گا۔ جب نظر کام اپنی کرتی ہے، نظر کا کام جب ہوتا ہے تو جب شرمگاہ اس کی تصدیق کر دے تو انسان پستی کی دلدل کے اندر گر جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے انسانوں، اے مومنوں، اگر تم مجھے اپنی 2 جبڑوں کے اندر زبان اور 2 ٹانگوں کے اندر شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک اور روایت کے اندر حضرت عبد الرحمن بن عوف کی روایت ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو عورت 5 نمازوں پڑھنے والی، رمضان کے روزے رکھنے والی، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی، شوہر کی اطاعت کرنے والی اور اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے والی، تو وہ جنت کے جس 8 دروازوں سے چاہے اندر داخل ہو سکتی ہے۔ تو اس میں ہمیں پتہ چلا رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کہ عورتوں کے لیے کتنا بہترین نظام اللہ رب العزت نے دیا۔ صرف یہ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی آپ نفس کو پاک کر لیں، اپنی عزت کو پاک رکھیں، اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے، نماز روزے کی پابندی کرتے ہوئے، گھروں کی حفاظت کرتے ہوئے، اللہ کے دین پر چلتے ہوئے، اللہ کے دین کا علم لیتے ہوئے، اگر ہم صرف یہ کام کر لیں، ہم عورتوں کے لیے کتنا ہی بہترین نظام ہے، بغیر کسی تگ و دو کے ہم جنت کے اندر جا سکتے ہیں۔ اب ہمیں یہاں پر سوچنے کی، سمجھنے کی بھی ضرورت ہے کہ ہمیں کون سے ایسے کام کرنے ہیں جس کے ذریعے ہم جہنم سے بچ جائیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی ہے۔ وہ فرما کر گئے ہیں کہ سب سے زیادہ میں نے جہنم میں عورتوں کو دیکھا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں جنت میں جانے والے کام کرنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العزت ہمیں جہنم سے بچنے والے کاموں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس رحمت کو ہمیں پانے کے لیے ہمیں صرف اتنی مستعدی کرنی چاہیے، اتنی تیاری کرنی چاہیے کہ ہم اس جہنم سے بچ سکیں، کیونکہ شیطان اللہ کے رسول کے کہنے کے مطابق انسانوں کی رگوں کے اندر خون کی طرح سرکولیٹ کرتا ہے۔ وہ کسی بھی گھڑی، کسی بھی لمحے انسان کو نہیں چھوڑتا کہ وہ برائی سے بچے۔ ہمیں اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے؟ ہمیں اس بات کا علم لینا ہے، ہمیں قرآن کا علم لینا ہے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور اس جہنم کا ایندھن اس سے بچنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو بچانا پڑے گا، نظروں کی حفاظت کرنی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ کے رسول ہمیں دعائیں سکھا کر گئے، جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی۔ دعائیں کریں اور اللہ سے دعائیں کرتے ہوئے اس بات سے اپنے آپ کو بچائیں کہ نظر جو ہے کسی غیر محرم کی طرف نہ اٹھے۔ اور حافظ ابن قیم اس کے بارے میں فرماتے ہیں، دین کی حفاظت 4 چیزوں سے ہے، لحظات یعنی نظر، خطرات یعنی دل میں خیال آنا، لفظات یعنی بات چیت کے ذریعے، خطوات یعنی قدموں کے ذریعے چل کر جانا۔ کل الحوادث مبدأ من النظر، عام آفتیں، تمام آفتیں نظر بازی سے شروع ہوتی ہیں۔ ومعذب النار من متصفر شرر، بڑی آگ چھوٹے چھوٹے شعلوں سے بھڑکتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس بات سے محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعائیں کریں کہ اللہ ہمیں بہترین راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی نظروں کی حفاظت کی، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں اگلے موضوع پر اس پر بات کریں گے، جس میں تمام سماجی اخلاقی سماجی برائیاں جو ہیں اس پر ہم ڈسکس کریں گے۔